ناظرین کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حضرات، SNN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ خصوصی پروگرام جو اس چینل پہ چل رہا ہے، اس میں ہمارا موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ عصر کی قسم یعنی وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ان لوگوں کو کوئی خسارہ نہیں ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے حق کا راستہ اختیار کیا اور صبر کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن ہر دور، ہر زمانے کے انسانوں کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر ایمان کے راستے پہ نہیں رہو گے، ایمان اختیار نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگی خسارے پہ گزرے گی۔ چاہے تم جتنے بھی دھنی بن جاؤ، دولت مند بن جاؤ، صاحب ثروت بن جاؤ، تم فائدے میں نہیں رہ سکتے، خسارے میں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں الا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کے علاوہ۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم ایمان کی دولت سے وابستہ ہو جائیں، اور جب ایمان کی دولت سے وابستہ ہوں تو عمل صالح کے پابند ہو جائیں۔ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس عمل سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل کون سا عمل ہوگا جس سے اللہ خوش ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں غیبت کو گناہ عظیم کہا، اور بدگمانی سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ غیبت ایک ایسا موذی مرض ہے، جس طریقے سے انسان آج اللہ نہ کرے کوئی کینسر میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو پورا خاندان، پورا معاشرہ اور اس کے پورے حالات بس سے بدتر ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اس بنیاد پہ سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دولت خرچ ہونے کے بعد بھی اس کی حیات رہے گی یا جائے گی، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ آخری لمحے تک کہ اس کو صحت یاب کر دے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا جو مرض ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے وہ غیبت خوری ہے۔ غیبت کو عوام میں بہت سے لوگ اپنا شیوا سمجھ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ غیبت کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، غیبت کو اپنے وقار اور آبرو سمجھتے ہیں، جبکہ غیبت اس شے کا نام ہے کہ جس جگہ کی جاتی ہے وہ زمین اس سے پناہ مانگتی ہے، جس ہوا میں وہ غیبت کی جا رہی ہے وہ ہوا اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اور پھر جب غیبت انسان کرتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ غیبت خوروں کے چہرے سے اس کے چمک ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت خوروں پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے، غیبت خوروں پر لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بات تو طے ہے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے ڈیل ڈول پرسنالٹی کے وجہ سے سورہ منافقون میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ نبی کو آگاہ کیا تھا کہ ان کے ڈیل ڈول پرسنالٹی پر بھروسہ مت کرنا۔ آج کے زمانے میں ہماری یہ قوم بڑے آسانی سے دھوکہ کھا جاتی ہے، اور دھوکہ کھا کر گروہوں میں بڑھ جاتی ہے، اور الگ الگ طریقے سے زندگی گزارنے کی راہ و روی اختیار کر لیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج کو اس وقت غیبت سے کیسے بچائیں۔ آج مجالس
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، ذکر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، جہاں فضائل اہل بیت، واقعات خیبر، واقعات خندق، واقعات حنین، صفین، جمل پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے، واقعہ ذوالعشیرہ۔ اس لیے یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں، یہ واقعات ہماری شان ہیں، یہ واقعات ہماری پہچان ہے۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر تقاریر میں، ہر مجالس میں، ہر اسٹیج پر ہمیں اپنی قوم میں پھیلی ہوئی اس بیماری کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مگر آج یہ کیا سوچا جاتا ہے کہ ہم کیسے اس کے خلاف بولیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ سماج ٹوٹ رہا ہے، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، قوم ٹوٹ رہی ہے، قبیلہ ٹوٹ رہا ہے، گھروں میں اختلاف پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، انجمنوں میں انتشار پیدا ہوتا جا رہا۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میں نے جہاں تک احساس کیا ہے، تو اس بات کی صرف ایک علامت ہے کہ ہماری قوم غیبت خوروں کے مقابلے میں بالکل آمادہ پیکار نہیں ہے۔ غیبت خوروں کو اپنا دوست سمجھتی ہے، اپنا رشتہ دار سمجھتی ہے، اپنا دوست عزیز سمجھتی ہے، جبکہ غیبت خور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ نہ جانے کب تمہیں دھوکہ دے دے، نہ جانے کب کس کے پالے میں جا کے بیٹھ جائے۔ آؤ اس SNN چینل کے ذریعے یہ دیے گئے پیغامات کو اپنے دلوں میں اتارو، معصومین کی روایتوں کو اپنا طرز زندگی بنا لو، اہل بیت کے عمل کو تم اپنے لیے ایک نئی چلا بخشو۔ لہذا آؤ، سماج کو ہمیں بنانا ہے، سماج کو سنوارنا ہے، اور سماج ہمارا تب بنے گا جب ہمارا سماج غیبت سے بچے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت خور سے کبھی وفا کی امید مت رکھنا۔ غیبت خور تمہارے لیے دھوکہ دینے والا ثابت ہوگا۔ غیبت خور بزدل ہوتا ہے، یہ معصومین کی روایتیں ہیں، لہذا ہمیں غیبت خوروں سے بچنا چاہیے، اور غیبت خوری سے جب بچیں گے ہمارے سماج انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور زیادہ ترقی کرے گا، سماج ہمارا بلند ہوگا۔ یہی مقصد ہے ہر شیعہ کا، ہر اہل بیت کے چاہنے والے کا۔ ناچیز تہذیب الحسن دعا کرتا ہے کہ اللہ اس فرمان کا لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناچیز سید تہذیب الحسن رضوی، امام جمعہ راچی، جھارکھنڈ۔